بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس قربانی اپیل 2022 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں قربانی کے حوالے سے، اس کے اساس کے حوالے سے، اس کی روح کے حوالے سے، اس کا بنیادی مقصد، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں، ثناخوان رسول بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالمصطفیٰ عابد صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ علامہ افضال احمد صاحب، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ثناخوان رسول تشریف فرما ہے ابصار رحیم صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائیں۔ سر، سفر کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ بہت اچھا رہا۔ مزاج کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، قربانی کے حوالے سے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے، یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فرمائیے گا قربانی کیا ہے؟ کہا تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور تم میں سے جو کوئی اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محض رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، احکام خداوندی کی بجا آوری کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، تو یہی جانور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوں گے اور پلصراط پر تمہاری سواری بن جائیں گے، اور پلصراط کو پار کرنے میں تمہارے ہمنوا ہوں گے، تمہارے مددگار ہوں گے، اگر تم نے ٹھیک نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے محض، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما نہ ہو، تو پلصراط جیسی عظیم، جسے آپ کہہ لیجئے کہ آزمائش ہے ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اور وہ ایک ایسا واقعہ ہوگا بروز قیامت کہ جس سے گزرنے کے لیے اچھے سے اچھا انسان بھی، بڑے بڑے نیکوکار بھی اس واقعے کو سوچ کر، اس آنے والے وقت کو سوچ کر گھبرا جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی اتنی عظیم سعادت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ جو ایام نحر ہیں جن میں قربانی کی جاتی ہے، جن میں خون بہایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام، یعنی کہ جو 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے ذی الحج کی، جسے ایام نحر کہا جاتا ہے، جس میں خون بہایا جاتا ہے، اگر اس ایام میں کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دیگر صالح کام کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت والے کام ہیں، رتبے والے کام ہیں، مرتبے والے کام ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ایام میں کسی بھی کام سے زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں نحر کرنا ہے، خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ ان 3 دنوں میں اس سے زیادہ رب تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں بہت سے لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی 1,00,000 1,50,000 کے جانور کو قربان کرنے کی، کیا ضرورت تھی اتنے پیسے اس قربانی میں خرچ کر دینے کے لیے کہ جس سے صرف ہمیں گوشت ہی حاصل ہوگا، اور وہ ہم کسی کو دیں گے تو 2-4 روز میں، ہفتوں میں، کچھ دنوں کے اندر یا شاید مہینوں میں وہ اسے استعمال کر کے ختم کر دے گا۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ یہ جو قربانی کے پیسے ہیں، ایک بڑی رقم ہے، اس کو قربانی کے بجائے کسی دوسرے مصرف میں استعمال کر دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی شادی میں مدد کر دی جائے، کسی مریض کا علاج کروا دیا جائے، اس طرح کے اور دیگر۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، یہ فلسفہ بھی گمراہی ہے، یہ فلسفہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے۔ ہمیں علماء کرام یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ شیطان جب انسان کو بہکانا چاہتا ہے تو اس کی زیادہ تر صورتیں نیک ہوتی ہیں، وہ بری صورتوں میں کم بہکاتا ہے۔ برائی پہ آمادہ کرنے کے لیے وہ نیک صورتوں کا سہارا لیتا ہے، وہ ایسے خیال، ایسے وسوسے ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں اگر یہی خیال حضرت ابراہیم کے ذہن میں آ جاتا کہ کیا حضرت اسماعیل کو قربان کر کے ہی مجھے رب کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کی رضا حاصل ہوگی، دنیا میں اور بھی بہت سے نیک کام ہیں، تو آپ سوچیں کیا حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہوتا؟ کیا ان کی سنت آج تک اور آنے والے تمام وقتوں کے لیے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، قائم ہے، اس وقت تک کے لیے اللہ نے ان کی سنتوں کو ہم لوگوں پر لازم قرار دے دیا گیا۔ علماء کرام اسے سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، قربانی کو واجب بھی کہتے ہیں، جن کے اوپر یہ قربانی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، اگر حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آ جاتا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں، رب تعالیٰ نے ہمیں ایسا کب کہا کہ تم قربانی کر لو، اللہ کی راہ میں جانور قربان کر لو، اس کے بعد تم بری الذمہ ہو، راہ خدا میں مزید کچھ خرچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، غریب کے خیال کرنے کی تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، فقراء کی، یتیموں کی، مساکین کی اور دیگر ضرورت مندوں کی تم کوئی مدد نہ کرو، صرف اللہ کی راہ میں سال میں ایک بار قربانی کر لو، باقی تمام چیزوں سے بری الذمہ ہو۔ یقیناً اسلام تو ایسا نہیں کہتا، اسلام تو ہمیں سارا سال راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں قربانی کا حکم بھی دیتا ہے اور سارا سال راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، یعنی دونوں کام
اسلام ہمیں اصلاح کے بتاتا ہے، بہتری کے بتاتا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں، اس طرح کے خیال کو معاشرے میں اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، وہ ایک نیک کام کو دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس ایک نیک کام کو چھوڑ کر دوسرا نیک کام کر لو، جبکہ الحمدللہ اسلام تو ہمیں دونوں نیک کاموں کی تحریک دیتا ہے، دونوں نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ یقیناً یہ عید ایثار کی عید ہے، یقیناً یہ عید آنے والی عید قربانیوں کی عید ہے، اور اسی قربانی کے حوالے سے، اسی فلسفے کے حوالے سے، اس کے روح کے حوالے سے، اساس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ علماء کرام کی جانب سوالات کا سلسلہ بھی لے کر جائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کروں گا، جس کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہے جناب افسار رحیم صاحب کہ آپ پروگرام کے آغاز میں ہمیں کوئی بہت ہی اچھی خوبصورت حمد باری تعالیٰ سنائیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی وہی نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا نظر بھی رکھیں سماعت بھی وہ نظر بھی رکھیں سماعت بھی وہ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
اس کو نہ کر بتوں میں وہ غیر بدلتی ہوئی رتوں تلاش اس کا نہ کر بتوں میں وہ غیر بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ سعد رحیم صاحب بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کرے تھے۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، علماء کرام کی جانب جائیں گے، سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے قربانی کے حوالے سے گفتگو کی، سب سے پہلے تو یہ ارشاد کیجیے گا کہ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کیا یہ انہی عبادات میں سے ہے کہ جو صرف ہم پر فرض کی گئی ہیں، یا ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ عبادت فرض تھی یا واجب تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قربانی کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو قربانی بنا ہے قرب سے، اور قرب کہتے ہیں نزدیک کو، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ قربانی ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے تو اسے قربانی کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں از روئے شرع کہ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بنیت تقرب الہی ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ خوبصورت۔ اسی طرح اگر ہم دیگر امتوں میں دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر تمام امتوں میں قربانی اپنے اپنے طریقوں کے مطابق ادا کی جاتی تھی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے حابیل اور قابیل، ان کے قربانی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ اس سے پہلے حضور علیہ نبینا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم نبأ بنی آدم، کہ فرمایا کہ آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں یہ واضح طور پر بیان کیجئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، جو جھگڑا ان دونوں کے درمیان ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اور قربانی انہوں نے کیا پیش کی؟ قربانی حابیل نے مینڈے کی صورت میں پیش کی، جبکہ قابیل چونکہ کاشتکاری کرتا تھا تو اس نے اپنے غلے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے پیش کیا، اور دونوں نے اپنے قربانی کو ایک میدان میں جمع کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی کو کس طرح قبول فرمایا کہ ایک آگ آئی اور اس میڈھے کو لے گئی، اور اس میڈھے کو لینے کے بعد حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام امتوں میں قربانی کو رکھا گیا، کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود، کسی صورت میں رکھا گیا۔ اور دیگر امتوں میں یہ ہوتا کہ قربانی جب مقبول ہوتی تو اس کا پتہ اس طرح چلتا کہ ایک آگ آتی اور اس کی قربانی کو لے جاتی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں شخص ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی لیکن اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، وہ نادم و شرمندہ ہوتا۔ لیکن حضور علیہ نبینا علیہ السلام کے صدقے ہم پر ایسا خاص کرم ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے طور پر بھی قربانی کرتا ہے اللہ نے اسے وہ تو علیحدہ کم از بات ہے، کم دنیا میں رسوا نہیں ہونے دنیا دیتے، میں رسوا نہیں وہ ہوتا، ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جی ان کا ایسا کرم ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا نہیں دیتے اور ہونے دیتے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ نبینا علیہ السلام کے فضل سے ہمیں آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہمارے عیبوں کو بھی چھپائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر قربانی کے جانوروں کو لایا جاتا اور ایک مخصوص مقام پر قربانی کی جاتی، دیگر مقام پر اجازت نہ ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن اس امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو رائج کیا گیا، اور آج اس وقت جو مسلمان قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ابراہیمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم پر جس طرح قربانی کرنا واجب ہے دیگر امتوں میں اپنے اپنے طریقوں سے قربانی کی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، انہوں نے دیگر امتوں کے حوالے سے بڑے تفصیل سے گفتگو کی ہے، تو امت محمدی کے اوپر جو قربانی فرض کی گئی اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور ہم جس دین پر ہیں اسے بھی دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، تو امت محمدی پر جو قربانی لازم کی گئی ہے اس کا پس منظر ذرا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ الاصحاب وآلہ الاطہار واصحاب الاخیار۔ جی بالکل، قربانی کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو یقیناً آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں بتایا ہوگا کہ ابتداءً جو اس کی اگر تاریخی حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو اس کی ابتدا کہاں جا کر جڑتی ہے، وہ بھی قرآن کریم کے احکامات سے اور آیات سے جا کر جڑتی ہے۔ تو یقیناً انہی آیات کے آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آئندہ لوگوں کے لیے باقی چھوڑا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ سورہ صافات میں جو پورا قصص جو بیان ہوتا ہے، پورا قصہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب ذبیح اللہ علیہ السلام کا، تو وہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یک رخا ہو کر اتباع کی جائے۔ تو قربانی کا پس منظر اگر آپ اس کو دیگر امتوں کی طرف دیکھیں کہ ان پر کس طریقے سے قربانی واجب تھی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی روح سے اس کو جو اس کا ارشاد ہوا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ سرکار علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ اعلان کیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میرا اس دنیا سے جانا یعنی میری موت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں ایک فلسفہ بیان ہوا اس آیہ کریمہ میں کہ انسان کا کوئی بھی عمل ہو تو اس کی بیسک کیا ہونی چاہیے؟ للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی نیت سے بندہ جب اس عمل کو کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اگلوں کی اتباع میں جب یہ کرتا ہے، اس طریقہ کار پر کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل مبارک کی برکات اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں کس کا ساتھ؟ زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، ٹھیک ہے، کہ تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور ذبح کر، نحر کر، قربانی کر۔ تو زکوٰۃ کس سے دی جاتی ہے؟ مال سے دی جاتی ہے۔ تو مال، اگر آپ لفظ مال کا اطلاق دیکھیں اور مفہوماً بھی اگر آپ اس کو تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھیں تو
کچھ عرصہ پیچھے جائیں، 200-300 سال پیچھے جائیں تو وہاں مال کا اطلاق روپیے پیسے پر نہیں ہوتا تھا، چیزوں پر بلکہ ہوا کرتا مال کا تھا۔ اطلاق جانور اور مال مویشی کی صورت میں مال مویشی کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے ایسا ہی ہے۔ وہ اتنا ہی زیادہ مالدار ہوتا۔ جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس مال مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے، تو لوگ آپ بلکہ یہ کو ایک ضرب المثل تھی مال مویشی، جس طرح سے آپ مال ارشاد مویشی، کر رہے ہیں۔ تو لوگ آپ کو بڑا مالدار کہا کرتے، تو آپ کے پاس مال روپیہ پیسے کی صورت میں نہیں تھا بلکہ مال مویشی جیسے آپ نے بتایا، تو آپ کے پاس جانوروں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو قربانی ہے اس کو پچھلی امتوں میں بھی اس کو راسخ کیا گیا، اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی تاکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کی یاد میں انسان لگا رہے کہ اللہ نے اس کو یہ مال دیا، تو اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اس مال کی قربانی کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ احساس فاؤنڈیشن جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آپ جانتے ہیں، ہم نے مختلف پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ آج سے قریباً 11 سالوں قبل عمل میں لایا گیا، اور اس وقت احساس زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہے۔ احساس آرگنائزڈ پیٹرن میں ایک ترتیب دار سلسلے کے اندر لوگوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور بہت سے شعبہ جات ایسے ہیں جسے احساس فاؤنڈیشن کور کرتا ہے، چاہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا شعبہ ہو، اس میں عصری تعلیم بھی شامل ہے، دینی تعلیم بھی شامل ہے، مساجد کی تعمیر ہو، طلباء کرام کو کتابوں کی فراہمی ہو، ان کے یونیفارم کی فراہمی ہو، ان کو اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے وظائف دینے ہوں کہ وہ یکجوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں، اور جو ان کی گھریلو پریشانیاں ہیں وہ اس وظیفے کی صورت میں مکمل کر دی جائے۔ احساس کے شعبہ جات میں سے ایک بہت اہم شعبہ جو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے احساس فاؤنڈیشن کا بڑا کردار ہے کہ خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری ایسی بہنیں جو بیوہ ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کفیل ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کر سکے، تو ایسی خواتین بجائے اس کے کہ وہ دیگر فاؤنڈیشن کی جانب جائیں، ان سے مدد طلب کریں اور اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ امداد حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پوری کریں، اس سے کئی گنا اچھا ہے کہ وہ خواتین ہماری بہنیں خود مختار ہو جائیں، وہ کوئی اسکل حاصل کریں۔ اس کے لیے احساس فاؤنڈیشن ووکیشنل ٹریننگز کا اہتمام کرتا ہے۔ ووکیشنل ٹریننگز کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنایا جاتا ہے، اور وہ نہ صرف اپنے لیے اپنی لیونگ حاصل کرتے ہیں، اپنے ڈپینڈنٹس پہ اگر ان کے بچے ہیں ان کے لیے لیونگز حاصل کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی میں بھی ایک بڑا اہم حصہ، بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان، وطن عزیز پاکستان کی آبادی کا اس وقت قریباً 50% حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور دنیا کے بڑھتے ہوئے چیلنجز میں جب دنیا بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، تو اگر ہماری خواتین کام نہ کریں، اگر ہماری خواتین ان شعبہ جات سے دور رہیں گے، تو پاکستان، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری آدھی آبادی پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ہی شامل نہیں کر پائے گی، تو یقیناً ہم اس تیز رفتار دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ان تمام کاموں میں شریعت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، جو شرعی احکامات ہیں اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتی رہی ہیں، اور تمام اس وقت کے حوالے سے جو ہماری سلطنت تھی، آج جو ہمارا ملک ہے اس کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ تو احساس فاؤنڈیشن کا ایک بہت، پھر ہمارے ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ پانی کی کمی ایک بہت شدید مسئلہ، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، تو بہت سے ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پینے کا صاف پانی، جو کہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، پانی کے بارے میں ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، کہاوت کہہ لیجئے کہ پانی زندگی ہے، پانی زندگی کا استعارہ ہے، یعنی کہ یا تو پانی کہہ لیجئے یا زندگی کہہ لیجئے، اسی لیے یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ پانی زندگی۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، اور وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ زیادہ تر خواتین ہی ہیں جو میلوں دور کا سفر کرتی ہیں، اور کچھ تھوڑا بہت پانی جو انہیں ملتا ہے وہ بڑی مشقت کے ساتھ اٹھا کر لے کر آتی ہیں۔ تو ان علاقوں میں بورنگ یا کنویں کی کھدائی ہے یا کسی اور ذریعے سے پینے کا میٹھا اور صاف پانی وہاں پہ میسر کرنا۔ اس کے علاوہ اور دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں جس میں احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن اس سال قربانی کی اپیل آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ قربانی میں حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین پر ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیوز آنا چاہیں، آپ احساس فاؤنڈیشن کے آفس آنا چاہیں، آپ وہاں آ کر بھی قربانی کی رقم جمع کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ آنا چاہتے ہیں اور اکاؤنٹ کے تھرو، چیک کے تھرو، بینک ڈرافٹ کے تھرو، جس بھی ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ
قربانی کریں تو اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں. ریٹ لسٹ بھی اس سال کے جو دیگر جانوروں کے ہیں, گائے کے حوالے سے, بکریوں کے حوالے سے, وہ اسکرین پر بھی موجود ہے. میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے ایک بار سے پڑھ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہے دنیا کے جس بھی ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہوں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی پاکستان میں کی جائے اور گائے کا ایک حصہ لینا چاہتے ہیں آپ, تو اس کے لیے $80 یا پھر 65 UK پاؤنڈس ہیں. اگر آپ مکمل گائے قربان کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے, تو اس کے لیے $560 یا پھر 445 UK پاؤنڈس ہے. بکرا آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو $175 یا پھر 135 UK پاؤنڈس ہے. آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن جن جانوروں کی قربانی کرتا ہے, جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو جانور تم رب کی راہ میں قربان کرو وہ اچھے جانور ہوں, خوبصورت جانور ہوں, ایسے جانور ہوں جسے دیکھ کر آپ کا قلبی لگاؤ ان کی جانب ہو. تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ اپنے فارم میں اچھے ڈاکٹرز, ویٹرنس کے زیر نگرانی ان جانوروں کی سارا سال پرورش کرتا ہے اور پھر قربانی کی ایام میں سے قربان کرتا ہے. اگر آپ انڈیا سے اور انڈیا میں یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور گائے میں ایک حصہ انڈیا میں لینا چاہتے ہیں, احساس فاؤنڈیشن وہاں کی مقامی NGOs کے ساتھ بھی یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. تو اس کے لیے $37 گائے کا ایک حصہ انڈیا میں آپ قربان کرنا چاہتے ہیں احساس کی وساطت سے, تو اس کے لیے $37 یا پھر 25 UK پاؤنڈس ہے. اگر آپ مکمل گائے قربان کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں تو اس کے لیے $259 یا پھر 175 UK پاؤنڈس ہے. بکرا انڈیا میں قربان کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا میں چاہے جس بھی ملک میں ہوں تو اس کے لیے $200 یا پھر 125 UK پاؤنڈس ہیں. جموں کشمیر جو ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہے اور وہاں کے لوگ بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں, ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں, وہ مشکلات جھیلتے ہیں, پریشانیاں برداشت کرتے ہیں. اگر آپ جموں کشمیر کے لوگوں کا اس حوالے سے ساتھ دینا چاہیں, ویسے تو اور دوسرے بہت سے حوالے ہیں, ذرائع ہیں, ہماری دعائیں بھی ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں. جموں کشمیر میں آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھیڑ کی عمومی طور پہ پہاڑی بھیڑ کی قربانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے $225 یا پھر 155 UK پاؤنڈس ہے. ناظرین, احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے دیگر تفصیلات بھی آپ تک پہنچائی جائیں گی. یہاں پہ پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے, جس کے لیے میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا جناب ابصار رحیم صاحب سے کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں. میں تیری تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا آیا ہے نہ آئے
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ سعد رحیم صاحب۔ ناظرین پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی کی واجبیت کے حوالے سے ارشاد کیجیے گا کہ قربانی کسی مخصوص، جس طرح سے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ فلاں شخص اس مالی حیثیت کا اگر حامل ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو قربانی کی واجبیت کے حوالے سے بتائیے گا کہ قربانی بھی اسی طرح سے ہے یا اس کے بارے میں کوئی دیگر حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے وہ اس طریقے پر کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کانسیپٹ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ایک گھر کا فرد ہے، وہ سب کی طرف سے اگر ایک جانور ذبح کر دے یا ایک بکری ذبح کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو اس پر میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ تو چند شرائط شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اسلام ہے، یعنی مسلمان ہونا، ایک شخص مسلمان ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا بھی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، یعنی جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور وہاں 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہے ٹھہرنے کی، جیسا کہ حج میں ہوتا ہے اکثر بیشتر کے جو ہے وہ مینا میں ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں سے پھر ان کی واپسی ریٹرن فلائٹ ہوتی ہے اور وہ 15 دن سے کم ہوتے ہیں۔ حج کے ایام تو ہوتے ہیں وہاں، یعنی 10 ذی الحجہ وہاں پاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مقیم نہیں ہوتے، وہ مسافر ہوتے ہیں، اس لیے ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہوں تب بھی۔ اگرچہ وہ کتنا ہی مال ان کے پاس کیوں نہ ہو۔ اور وہاں جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ حج کی ہوتی ہے، شکرانے کے طور پر ہوتی ہے۔ تو اسلام، مسلمان ہونا اور مقیم ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک ضمنی سوال بھی شامل کر لوں کہ اگر کوئی عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ 40 دنوں کے لیے لوگ حج پر جاتے ہیں، اکثر تعداد جو ہے، تو اس میں کیا حکم آئے گا کہ اگر وہ 40 دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی قربانی جو حج کے شکرانے کے طور پر ہے، اور پھر پیچھے ملک میں یا وہیں پر جو عام قربانی فرض ہے؟ 40 دن کے لیے حج پہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ 40 دن نہیں رہتے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن مکے میں رہے، پھر وہ مدینہ کی طرف نکل گئے، مدینہ شریف کی طرف، پھر وہ واپسی آئے، پھر وہ مینا میں۔ تو یہ ایک جگہ 40 دن نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ایک جگہ کوئی شخص 15 دن سے زیادہ رہ رہا ہے، اگرچہ وہ کہیں بھی ہو، مکے میں ہو، اور وہ دن ایام حج میں ہو، یعنی کہ ایام قربانی ہو، یعنی 10، 11، 12 ایام قربانی میں اگر کوئی شخص ہو 15 دن سے زیادہ کی اس کی نیت ہے، تو اس پر قربانی۔ یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی شخص آج نہر کا پہلا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور وہ اس جگہ پر 14 دنوں سے مقیم ہے، اور کل 15واں دن ہو جائے گا، اور پھر 12 ذی الحجہ کو 16واں دن لگ جائے گا، تو آج کے 16ویں یعنی کہ ذی الحجہ کے 12 تاریخ کو اس کے اوپر قربانی وہاں پہ بھی واجب ہوگی۔ 16 دن کی نیت ہے اور وہ 12واں دن پڑ رہا ہے، یعنی 12 ذی الحجہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب سے مراد وہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ نہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا بھی ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی ٹائم اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور اس کی ضروریات زندگی سے زائد بھی اگر کوئی چیز ہے، مثلا بیان فرمایا شریعت نے کہ اس کے پاس ایک گھر ہے سردی کا، ایک گھر ہے گرمی کا، یعنی سردی کے رہنے کے لیے، گرمی کے رہنے کے لیے، تو اس کے علاوہ جو زائد ہے وہ غیر ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک کپڑا ہے اس کے جو ہے وہ سردی میں پہننے کا، ایک گرمی میں پہننے کا، ایک عید کا، اور ایک جو ہے وہ دیگر شادی بیاہ کا، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ زائد ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی بیاہ پر جو ڈریس بنائے جاتے ہیں وہ اتنے جو ہے وہ قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ پہنے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، جیسا کہ دولہا کا جو ہے وہ شیروانی ہو گئی۔ نہیں، دولہے تو بیچارے پھر پہن لیتے ہیں، وہ دلہنوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی بار بعض اوقات دلہے بھی نہیں پہنتے، لیکن اکثر و بیشتر دلہنیں اسے نہیں پہنتی، صرف بارات میں اور ولیمے میں اسے پہنا جاتا ہے، اور وہ بیش بہا قیمتی ہوتے ہیں، اور یقیناً اس وقت وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروریات
ضروریات زندگی سے زائد، ضروریات جو اشیاء ہے اس سے زائد ہے، تو یقیناً اگر وہ 52.5 تولہ چاندی اگر بالفرض 90 یا 95 ہزار کی بن رہی ہے تو وہ ایک ولیمے کا سوٹ تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا خواتین ہو یا مرد حضرات ہو جس میں یہ شرائط پائی جائے ان 3 دنوں کے اندر، اس پر قربانی واجب ہے۔ بس جو شادی پہ میک اپ ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ، اگر وہ ضرورت ہے روز استعمال ہو رہا ہے تو اسے پھر تو ضرورت یعنی اگر ذی الحج کے ایام میں کسی کی شادی یا نکاح ہے تو وہ اس پر ویسے بھی قربانی فرض ہو جائے گی۔ وہ تو مطلب وہ استعمال کر رہا ہے نا، جو چیز استعمال میں ہے وہ ضروریات زندگی میں شامل ہے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں گاڑی وغیرہ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، گھر وغیرہ ہے، تو جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو استعمال کے علاوہ ہیں تو اس کو دیکھیں گے، اس کو ٹوٹل کریں گے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی سونا بھی ہے یا چاندی بھی ہے یا روپے پیسے ہیں یا مال تجارت ہے یا ضروریات زندگی سے جو بھی چیز اشیاء ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بن رہی ہے 3 دنوں میں ہے اس کے پاس تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا فرمایا کہ یہ بھی ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات کچھ علماء کرام نے اختلاف فرمایا، لیکن جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس کثیر مال کیوں نہ ہو، نہ اس پر اس کے ولی پر واجب ہے۔ یعنی اگر نابالغ کے پاس مال ہے اور ولی کرنا چاہے ازرو نفل یعنی ثواب کے کر سکتا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند شرائط ہے، اس میں اگر کوئی شخص پایا گیا ان شرائط کے ساتھ تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ علامہ صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد کیجیے گا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ثواب کی نیت سے یا غیر نادانستگی میں یہ کر جاتے ہیں کہ وہ ایک جانور خرید لیں جن میں 7 حصے ہیں، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، اور وہ 1-2 اپنے خاندان کے افراد کا نام شامل کرتے ہیں، باقی نام وہ کسی بزرگان دین کا ثواب کی نیت سے، جبکہ ان کے گھر میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف گھر کے 1 سے 2 افراد پر ہم پر واجب ہے، باقی ثواب کی نیت سے کہ ہم یہ بڑے بزرگ ہیں، صحابی ہیں، جس کی جن سے عقیدت ہے وہ ان کا نام شامل کر دیتے۔ تو ان دونوں میں سے مستحب عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ میں عرض کروں کہ جو میں نے مقدمے میں بیان کیا کہ ایک بکری اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا چاہیں تو جس پر واجب ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور کسی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ گائے میں 7 حصہ ہے، اونٹ میں 7 حصے ہیں، اور بکری، دمبا اور اسی طرح بھیڑ اس میں 1 حصہ ہے۔ تو اگر کسی گھر میں 7 افراد ایسے ہیں کہ ہر ایک فرد پر قربانی واجب ہے اور وہ شخص 1 یا 2 کی طرف سے قربانی کرتا ہے، باقی 5 حصے بزرگان دین یا حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرتا ہے، تو یقیناً یہ عمل اس کا صحیح نہیں ہے۔ پہلے جن پر واجب ہے جن پر واجب شامل کرنا ہے، ان اس کا کے نام بعد ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص 2 جانور لاتا ہے یا 1 ہی جانور لاتا ہے لیکن 5 افراد پر قربانی واجب ہے، باقی 2 حصے بن رہے، اب اسے اجازت ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے ہم امت کی طرف سے قربانی کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر حصہ بچ رہا ہے تو وہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کرے کہ ان کی نسبت سے یقیناً اس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ تو ہم نے قربانی کے حوالے سے عمومی گفتگو کر لی کہ اس کی فرضیت اور واجبیت اور کن پر واجب ہے۔ آپ علامہ صاحب یہ ارشاد کر دیجئے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن اس کے بارے میں کس طرح سے ہمیں حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر زیادہ اچھی ایک ٹھوس مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ جب ہم قرآنی احکام کو سن لیں اس ضمن میں یا حدیث کو سن لیں نبی کریم کی، تو وہ ہمارا جو یقین ہے وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے بتا دیجئے گا۔ جی دیکھیں، قرآن کریم میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس قربانی کے عمل کو رکھا ہے۔ تو پھر اسی طرح اور مقامات پر بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوا کہ پہلی امتوں پر کس طرح اس کا اہتمام تھا، کہ اگر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو ان کے یہاں ہم تو ایک قربانی جو رسمی قربانی جو نام قربانی والا ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں وجوب کی صورت میں، تو بنی اسرائیل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کے یہاں 20 قربانیاں ہوتی تھیں۔ مثال کے طور کسی سے اگر کوئی جرائم پیشہ آور کوئی بندہ سامنے آ گیا تو اس کے اوپر قربانی اس وقت کے جو ان کے فقہا تھے تو وہ اس کو لازم کر دیتے تھے۔ تو کئی طریقوں سے ہر طریقے سے وہ کیا کرتے اس کو قربانی کی مہر اس پر لگا دیتے کہ اس کو اب قربانی کرنی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس عمل کو سال میں 1 دفعہ وجوب کی صورت میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے فضائل مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یوم نحر یعنی قربانی کے دن قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز
کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے، کتنی بڑی عبادتوں میں عبادت سب ہے، سے افضل عبادت۔ جی، لیکن یہاں اس دن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ترک عمل ہوتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس خون کی یہ فضیلت ہے، فرمایا کہ وہ خون کا جو قطرہ قربانی کے جانور کا ہوتا ہے، ابھی وہ زمین پر پہنچتا نہیں، اس سے پہلے زمین پر خون کا قطرہ پہنچنے سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی کے جانور کا جو خون اور جو گوشت ہے، یہ کل بروز محشر انسان کے لیے میزان پر اس کو بھی تولا جائے گا مسلمان کے لیے، کہ جہاں وہ دیکھے گا کہ اس کی کشتی ڈگمگا رہی ہوگی، اتنے میں اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ جناب یہ سلسلہ ابھی تو میں وہ پریشانی میں تھا، تو اس وقت وہ دیکھے گا کہ اس کے قربان اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جانے والے جانور کا خون اور گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں اس کو تولا جا رہا ہوگا۔ یعنی یہ ہمارے بروز قیامت ہماری بخشش کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا، جب انسان جو ہے وہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، چھوٹی سی بریک ہے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروگرام میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثناء رسول بھی موجود ہے، علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ رہے گا۔ ثناء رسول سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، لیکن یہاں پہ پروگرام میں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ تفصیلات ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر آپ قربانی دیکھیں، قربانی کا یہ جو معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ملک میں ایک بہت اچھی معاشی سرکولیشن کا بھی آغاز کرتا ہے۔ قربانی جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اس سے بہت سے ایسے کاروبار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ آپ قربانی اگر خود کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن ہمارے بہت سے ہم وطن دیار غیر میں رہتے ہیں، تلاش معاش کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں مقیم ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، تو قربانی اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنے گھر پہ کر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کوشش کریں ایک حصہ یا دو حصے، اگر رب تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کچھ زیادہ حصے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو دو چیزوں کا فائدہ ہوگا، دو ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ایک تو قربانی کا جو ثواب ہے، جس طرح علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرب ہو، تو ایک تو آپ کو قربانی کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ آپ ساتھ میں قربانی کی اس نیت کو بھی شامل کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہ قربانی کا جانور جاتا ہے، نہ اس کا گوشت جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے، نہ دیگر کوئی چیز جاتی ہے۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہماری نیت ہی ہے، وہ ہمارا اخلاص ہی ہے جو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیتوں میں اخلاص کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا پہلو بھی شامل کر لیں کہ ہم پورا سال رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے بھی ہیں، ہمارے بہت سے ہم مذہب ایسے بھی ہیں، ہمارے بہت سے ہم وطن ایسے بھی ہیں جو سال بھر رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ان معنوں میں استعمال نہیں کر سکتے جن معنوں میں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنی قربانی کی نیتوں میں اس صلہ رحمی کی نیت کو بھی شامل کر لیں کہ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی ہم وہاں پر بھی قربانی کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں بھی احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے ایک حصہ، دو حصہ، پورا ایک جانور 7 حصے لے لیں، تو یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ ہمارے ہم وطنوں میں تقسیم ہو جائے گا، ان علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جہاں پر وہ انہیں بنیادی غذائی اجناس ہی دستیاب نہیں ہو، انہیں گوشت جیسی نعمت جو کہ ہم بینگ پاکستانی قوم، ہم گوشت خور کہہ لیجئے کہ ہماری مرغوب غذا ہے، گوشت ہمیں اچھا لگتا ہے کھانے میں، سبزیوں سے زیادہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم گوشت پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اس کلچر میں جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، ہم اس چیز کو، اس غذا کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی بھی ہماری نیتوں میں شامل ہو جائے گی، اور پھر ہمارے ہم وطن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بھی محظوظ ہوں گے جس سے وہ سال بھر ویسے محظوظ نہیں ہو سکتے۔ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریٹ لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اکاؤنٹ نمبرز ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان اکاؤنٹ نمبرز کو نوٹ کر لیں۔ ہاٹ لائن نمبرز ہمارے موجود ہیں، آپ جس بھی فارم میں یہ رقم ہم تک پہنچانا چاہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر کے تھرو یہ رقم پہنچانا چاہیں، آپ بینک ڈپازٹ کے ذریعے پہنچانا چاہیں، بینکرز چیک کے تھرو پہنچانا چاہیں، آپ ہاٹ لائن نمبرز پہ 24/7 ہمارے نمائندے موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ آپ چاہیں تو احساس کے کسی دفتر بھی تشریف لا سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، وہ آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے کہ کس طرح سے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ریٹ لسٹ آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، میں بھی ایک بار پڑھ دیتا ہوں
کہ اگر آپ پاکستان میں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور گائے کا ایک حصہ لینا چاہتے ہیں جو کہ احساس فاؤنڈیشن کے اپنے فارم ہاؤسز میں سال بھر ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، اچھے جانوروں کے ڈاکٹرز کے زیر نگرانی انہیں تمام بیماریوں سے بچا کر محفوظ رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایک بہترین اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو احساس فاؤنڈیشن کے اپنے فارم میں الحمدللہ یہ جانور موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں گائے میں تو اس کے لیے $80 یا پھر 45 UK پاؤنڈز ہیں۔ اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $560 یا پھر 445 UK پاؤنڈز ہیں۔ اگر آپ بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے تو $175 یا پھر 135 UK پاؤنڈز ہیں۔ ناظرین، انڈیا میں بھی احساس فاؤنڈیشن یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، وہاں کی لوکل NGOز کی مدد سے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے انڈیا میں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ انڈیا میں قربانی کرنا چاہتے ہیں اور گائے کا حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $37 یا پھر 25 UK پاؤنڈز ہیں۔ اگر آپ انڈیا میں مکمل گائے قربان کرنا چاہیں تو اس کے لیے $259 یا پھر 175 UK پاؤنڈز ہے۔ انڈیا میں بکرا قربان کرنا چاہیں تو $200 یا پھر 125 UK پاؤنڈز ہے۔ انڈیا میں آپ پاکستان ہی کا ایک علاقہ آزاد کشمیر ہے، جموں کشمیر بھی ہے، ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ایک پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے۔ اگر آپ وہاں پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کی قربانی وہاں کی جاتی ہے تو اس کے لیے $225 یا پھر 155 UK پاؤنڈز ہے۔ قربانی کا گوشت وہاں کے مستحق اور نادار افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں، جس طرح سے چرم قربانی ہوتی ہے کہ جو اس سے حاصل کی گئی رقم جو ہے وہ احساس فاؤنڈیشن اپنے دیگر پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے، مساجد کی تعمیر بھی کرتا ہے، مدارس کی تعمیر بھی کرتا ہے، غریب نادار مریضوں کا علاج بھی کرتا ہے، طلباء کرام کے وظائف کا انتظام بھی کرتا ہے، اسکولوں کی تعمیر بھی ہے، اسکولوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ رقم استعمال کی جاتی ہے، اور دوسرے بہت سے شعبہ جات ہیں احساس فاؤنڈیشن کے جس میں چرم قربانی سے حاصل کی گئی رقم استعمال کی جاتی ہے۔ تو آپ میں سے جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی افضل عمل ہے، نیک عمل ہے، آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کوشش کریں، اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں، تحائف بھیجتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک حصہ، 2 حصے یا اس سے زیادہ جس قدر آپ کو رب تعالیٰ نے حیثیت دی ہے آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی یہ قربانی کریں، تاکہ آرگنائزڈ انداز میں ترتیب دار سلسلے میں یہ قربانی کا یہ گوشت ہمارے دور دراز پاکستان کے علاقوں میں، پہاڑی علاقے ہیں، بہت سے ریگستانی علاقے ہیں، ایسے علاقے جہاں بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، 20 گھرانوں پر مشتمل وہ گاؤں ہے، ان علاقوں تک بھی قربانی کا یہ گوشت پہنچایا جائے گا، تو یقیناً ان کے دلوں سے وہ دعا بھی نکلے گی جو رب تعالیٰ ہمارے حق میں قبول کرے گا، اور ہمارے رزق میں، اور قربانی تو چیز ہی ایسی ہے کہ ہمارے رزق میں بھی اس کے حوالے سے برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری، علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کریں گے۔ علامہ صاحب، علامہ افضال احمد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور ہم لاتے ہیں اور انفارچونیٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں نمود و نمائش کا عنصر بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہر ایک انسان تو ایسا نہیں کرتا اور یعنی کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کہ نمود و نمائش کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کی بے ادبی بھی ہو رہی ہے، بد تہذیبی بھی ہو رہی ہے، انہیں بھگایا جا رہا ہے اور وہ شور شرابہ ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ مطلب وہ شوق اس سے پورا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یا ان جانوروں کی کوئی ادب اور تہذیب بھی ان کو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ موقع کی مناسبت سے سوال کیا۔ دیکھیں، رب تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ تو بدن کا جو لفظ ہے، یہ اس کا استعمال مفسرین نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے، سورہ حج میں یہ اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اب اس لفظ پہ غور فرمائیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو تمہارے لیے اس کو شاعر اللہ میں اس کو شامل فرمایا۔ شاعر اللہ میں اللہ نے قربانی کے جانور کو شامل فرمایا۔ تو اس کا اس آیہ کریمہ میں مفسرین نے لکھا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو حجاج کرام ہوا کرتے تھے تو وہ حج پیادہ کرتے تھے یا پھر سواریوں پر کیا کرتے تھے، یعنی پیادہ سواریوں پر، تو اس طرح پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ان پر بیٹھ کر بھی جایا کرتے تھے، ان کو کہیں مار پیٹ بھی کرنا پڑتی۔ تو وہاں رب تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ شاعر اللہ میں ہے،
تو تمہیں کیا کرنی ہے کہ اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تو اس کی تمییز اس کو دیگر جانوروں سے، دیگر جو سفر کے جانور ہوتے تھے ان سے ممتاز کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، ان پر کوئی چادر وغیرہ ڈال لیتے تھے تاکہ یہ نشانی ہو جائے کہ یہ جو جانور ہے یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ فرمایا، اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اہل ایمان ان کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب یہاں رب تعالیٰ نے شعائر اللہ فرمایا کہ جو بدن ہے، جو قربانی کے جانور ہیں، یہ شعائر اللہ یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں ان کو شامل فرمایا کہ جن جانوروں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں۔ اب بعض لوگ ان کو زیادہ ٹائم پہلے اس لیے لاتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی پال پرورش کریں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے، اور بعض لوگ اس عجیب و غریب نیت سے لاتے ہیں کہ ہم اس کو جلدی لائیں تاکہ ہم اپنی ہلڑ بازیوں میں مزید اضافہ کریں اور طرح طرح کے ڈرامے رچائیں۔ تو یہ یقیناً میرے خیال میں اس کو ظلم کہا جائے گا، جانور کے لیے بھی اور اہل دل حضرات کے لیے بھی۔ دیکھیں اس کو شعائر اللہ کہا گیا، اللہ کی نشانیاں اس کو کہا گیا، پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جس دیکھ کر دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ اتنے عظیم فریضے کو جو ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو ذریعہ بن رہا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، آپ اس یعنی کہ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اگر آپ محبت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں، ہر ایک بال کے عوض میں آپ کو نیکی مل رہی ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ڈرامے رچا رہے ہیں اور راتوں کو جناب لے کر اس کو کوئی ادھر گھوم رہے ہیں، کوئی ادھر گھوم رہے ہیں۔ بالکل ایسے روڈوں پر آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عجیب کی وجہ سے پھر حادثات بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس جانور کو جو اللہ کی نشانی اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی اگر کیونکہ جانور بے زبان ہے، لیکن اس کے دل سے اگر کوئی ایسی چیز نکل گئی تو رب تعالیٰ تو یقیناً ان کی زبانوں کو بھی، ان کی محسوسات کو بھی سمجھنے اور جاننے والا ہے، تو پھر یقیناً بندہ اس قربانی کے ثمرات اور فوائد کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی تعظیم انسان کے لیے جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس محبت سے اس کو لایا ہے تو پھر وہ اسی محبت سے اس کا خیال بھی کرے، ادب و احترام بھی کرے۔ یعنی سجاوٹ کی اجازت ہے اگر بچے اپنی خوشی کے لیے، اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ بچے بہت زیادہ جانوروں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک، میرے خیال سے، آپ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ قربانی کی زیادہ بہتر اساس ہی یہی ہے کہ بچے اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اسے چارہ کھلاتے ہیں، اسے سجاتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، اور پھر جب قربانی کا دن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ قربان ہوتے ہوئے جانوروں کو دیکھتے نہیں ہیں، گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا، ہمارے گھروں میں بھی بچے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز تو ٹھیک ہے کہ جانوروں کی سجاوٹ اور یہ والا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن سڑکوں پہ اس طرح سے دوڑانا اور یہ بد تہذیبی ہے۔ جی بس جو محبت کا، یعنی محبت کے طور پہ اگر آپ اس کی سجاوٹ کر رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کو کھانا، بعض اوقات بچے ہاتھوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اس میں تو آپ کے لیے ثمرات ہیں، فوائد ہیں، اور آپ کو یعنی اس کے ساتھ جو لگاؤ ہے، یقیناً آپ اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانی کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس میں تو آپ کے لیے ثمرات ہیں۔ لیکن جو اس کے اگینسٹ دوسرا جو رویہ ہوتا ہے اس کو تقریباً وہ تکلیف کا اس کے لیے باعث بنتا ہے، جو کہ قابل مذمت عمل اس کو کہا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو علامہ صاحب سے ہم نے پوچھا کہ جانوروں کی بے ادبی اور تہذیبی جو ہے وہ کس طرح سے، آپ علامہ صاحب یہ ارشاد کر دیجئے گا کہ جانور ہونا کیسا چاہیے؟ یہ تو ہم نے ذکر کر لیا کہ اچھا ہو، خوبصورت ہو دیکھنے میں، اس کی مزید شرائط کیا ہیں کہ اوورآل یہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے حدیث کریمہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو جانور قیمت میں اعلیٰ ہو اور فربا ہو، خوبصورت ہو، وہ سب سے افضل قربانی کے لائق ہے۔ تو یہ تو افضلیت ہے کہ جو قیمت میں اعلیٰ، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، اور جو ہے وہ حسن بھی اس کا حسین بھی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی افضل ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جس جانور کی قربانی نہیں ہوتی اس کا یہ ہے کہ عیب سے خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ عیب سے مراد حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا جانور کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، ٹھیک، اس کی جانور کی قربانی نہیں۔ لنگڑا جانور کہ جو لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایسا بیمار کہ جو چارہ ہی نہ کھا سکے یا قربان گاہ تک نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں۔ یا پھر فرمایا کہ ایسا کمزور جانور کہ جس کے ہڈیوں کے مغز نظر آ رہے ہوں، اتنا کمزور ہے کہ وہ بالکل ڈھانچہ لگ رہا ہے، لاغر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ یعنی فرمایا کہ عیب سے پاک ہونا
یہ قربانی کی جانور کی شرائط میں سے ہے کہ عیب سے بالکل پاک ہو. ہاں اگر تھوڑے بہت کان کٹے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک کان ہے اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا سوراخ ہے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کی سینگ نہیں ہوتی تو عام طور پر لوگ اسے خوبصورت کہتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس سینگ کو جڑ سے نکال دیا گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو، جو دیکھا کاٹ جاتا دیا ہے، گیا اوپر سے تو کاٹا تو چل جائے گا، لیکن اگر اسے جڑ سے نکال دیا، ایک تو خوبصورت، ایک تو سینگ ہے تھوڑے بہت اور اسے اوپر سے تراش خراش کے خوبصورت کر دیا تو وہ عیب نہیں، خوبصورتی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر اس کے دونوں سینگ یا ایک سینگ کو جڑ سے نکال دیا گیا ہو تو یہ عیب ہے. فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. تو لیتے وقت بالکل احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پرکھ لیں، شرعی تقاضوں کے مطابق جانور لیں. اگر ہو سکے تو آپ کے کوئی خاندان میں عالم دین ہے تو اسے لے کے جائیں. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دم لگا دی جاتی ہے، یعنی دم کو چپکا دیا جاتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب آتے ہیں دم جانور اتار رہے ہوتے ہیں تو دم ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو یہ عیب میں شمار ہوتا ہے کہ اور یہ ایک طرح کی بے ایمانی بھی ہے جو ہمارے بیوپاری حضرات ہمیں یعنی وہ جانور جو قربانی کے لیے بندہ خرید رہا ہے، آپ اسے عبادت کے لیے بیچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ تھوڑا کماؤ گے اس میں برکت عطا فرمائے گا. لیکن دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کہ حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اگر کسی نے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر مال بیچا تو مال تو بک جائے گا لیکن برکت اڑ جائے گی، برکت اڑ جائے گی. تو جھوٹ بول مطلب یہ ایک واقعہ میرے ساتھ بھی آج سے قریباً کوئی 3-4 سالوں پہلے اسی طرح کا پیش آیا کہ رات کا وقت تھا، ہم بھی نوجوانی کی عمر میں تھے اور شوق کے سلسلے میں ہم بھی منڈیوں کا ہم نے بھی رخ کیا اور وہاں سے جانور خریدا. عنقریب تھا کہ ہم اس جانور کو خرید لیتے، سودا طے پا گیا. اور جب میں نے چونکہ بہت زیادہ تو ہمیں اس معاملے میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم تو بس وہ سال میں ایک بار اس طرح سے. تو پھر بعد میں بالکل آخر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس کے مسوڑوں کی بناوٹ علیحدہ ہے، اس کے دانتوں کی بناوٹ علیحدہ ہے. یعنی کہ مسوڑے کی ایک گولائی ہے، اس میں 2 دانت ہیں. واضح محسوس اس وقت ہم نے کر لیا کہ اس ایک دانت کو درمیان سے کاٹ کر 2 بنایا گیا ہے تاکہ جانور کی عمر صحیح نہ پتہ چل سکے کہ وہ بڑا جانور ہے 5-8 سالوں کا. مصنوعی دانت بھی لگائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی جانور لیں اچھے طریقے سے لیں، اور آپ جو ہے رات میں جانور لیں گے کوشش کریں دن میں لیں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے. رات میں کیا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اور لائٹنگ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، جلد بازی میں نہ لیں، غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب افسار رحیم صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے
قوسین ٹھہرے بشر کی سرش مہمان نوازی بشر کی سرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے جاری قیامت شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے جاری ازل سے جاری خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مت ہے ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بہت ہی اچھی نعت بہت عمدہ انداز میں آپ نے پیش کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے علامہ صاحب آپ سے کچھ مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب ذی الحج کا چاند دکھ جائے یعنی کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی اس کی شرعی حیثیت یہ سنت مستحبہ ہے، یعنی مستحب اس کا حکم ہے کہ مستحب عمل ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے جس کے اوپر قربانی لازم ہے واجب ہے
تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تب سے لے کر قربانی کرنے تک وہ یعنی نماز عید ادا کرنے تک وہ کیا کرے کہ اس عمل کو جو آپ نے بتایا کہ وہ ناخن اور بال جو وغیرہ ہیں ان کو نہ اتروائے نہ کٹوائے. تو لیکن اس میں اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کو 40 ڈیز اپ ہو گئے اور اس نے غفلت میں بال وغیرہ نہیں ہٹائے نہیں اتروائے، تو اس صورت میں اگر کسی نے بال صاف کر لیے، زائد بال صاف کر لیے یا بال کٹوا لیے، تو اس میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اب اس کی قربانی پر کوئی ضرور یعنی قربانی مکروہ ہو گئی ہے یا قربانی پہ کوئی فرق واقع ہوا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مستحب عمل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ہے تو آپ کو رب تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. قربانی کی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، بذات خود قربانی پر یعنی کوئی اس سے کوئی فرق کسی طرح سے بھی واقع نہیں ہوگا اگر آپ نے کٹوا دیے، کاٹ لیے. اور اگر آپ نے بے دہانی میں کہیں کاٹ لیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ اس پر اجر عطا ہوگا. لیکن اس پہ یہ کنسیپٹ کرنا کہ یہ ضروری ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اب اس کے اگینسٹ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا تو کیا اس کے لیے بھی لازم ہے یا کیا وہ بھی ایسا عمل کرے گا کہ وہ ذی الحج کا چاند جیسے ہی طلوع نظر آئے اور تب سے لے کر وہ یعنی کہ 10 ذی الحج تک یا جب قربانی کے دن تک وہ بھی اس چیز کو موقوف رکھے گا؟ تو اس شخص کے لیے یہ کہ جب سرکار علیہ السلام نے قربانی کا ذکر فرمایا، قربانی کا جب اعلان فرمایا کہ تم 10 ذی الحج کو نماز عید پڑھو اور اس کے بعد تم جو ہے قربانی کا عمل کرو، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ کھڑے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس جو دودھ حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جانور ہے جو بکری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے اس کے لیے حکم فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ تم جیسے ذی الحج کا چاند جب نظر آئے گا تب سے لے کر 10 ذی الحج تک تم اس عمل کو یعنی ناخن تم نے نہیں ترشوانے، بال نہیں کٹوانے، اس عمل سے اپنے آپ کو روک لینا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو اس پر عمل کرے گا عند اللہ وہ ماجور ہوگا، اسے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی اس سے قاصر رہ جاتا ہے یا وہ جان بوجھ کر بھی اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو بذات قربانی پر کوئی کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو، جو احکام چونکہ آپ سے ہی یہ سوال کیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا وعیدیں ہیں، اور ترک واجب کا اگر وہ مرتکب ہو رہا ہے تو پھر اس کے حوالے سے کیا ہے؟ سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان کہلائے گا. سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ اللہ نے حکم عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا کہ واجب ہے، استطاعت ہے، تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اس قدر آپ نے اس شخص سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے کہ جو شخص کے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ قربانی کے دن بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کیوں کی، اس کی جگہ جو ہے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس کی جگہ غریب کی مدد کر دی جاتی یا اس کی جگہ جو ہے وہ کسی بیمار کی مدد کر دی جاتی. تو فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانور قربان ہوا بس نہیں، بلکہ پوری قربانی میں ہزاروں لاکھوں افراد خاندانوں کی جو ہے فرمایا کہ وہ مالی مدد ہو رہی ہوتی ہے. قربانی کے جانور کو خریدنے سے لے کے ذبح ہونے تک آپ دیکھیں کس کے ذریعے معاش اس سے بنا ہوا ہوتا ہے. لاکھوں اربوں لوگوں کی روزگار اس قربانی سے بنا ہوا ہوتا ہے. جب قربانی کا جانور مویشی جو ہے وہ پالتا ہے تو اسے چارے کے لیے اس کے چارے کا کاروبار اس کا بزنس بن جاتا ہے. اسی طرح پھر اپنے گاؤں سے وہ کراچی یا کسی بھی جگہ لے کر جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کسی سواری کے ذریعے لائے گا اس کا کاروبار. پھر جس جگہ وہ جو ہے وہ اس کو ٹھہراتا ہے قربانی کے جانور کو، وہاں دیگر لوگوں کے کاروبار. پھر اس کے بعد وہ قربانی کا جانور گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد جو ہے وہ اسے اس کے چارے کا بھی اہتمام، پھر اس کے ذبح کرنے کے لیے چھری وغیرہ، چھری تیز کرنے والوں کا کاروبار بڑھ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ کسائی کا کاروبار، کسائی کے کاروبار میں بھی لاکھوں روپے لوگ کماتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے چمڑے کا کاروبار، پھر اس کے بعد چربی وغیرہ. الغرض
قربانی ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ عبادت تو ہے ہی، لیکن اس میں دنیاوی مسلمانوں کے لیے اچھا معاشی پہلو بھی ہے، معاشی پہلو بھی ہے۔ درجن بھر کاروبار تو آپ نے گنوا دیے جی یہاں جی، پر، ہاں جو اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ہے وہ کاروبار اس سے چلتے ہیں۔ تو صرف قربانی ہی نہیں، تو فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، دیگر جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، دیگر مدد ہوتی رہتی ہے، لیکن ان 3 دنوں میں اسے روک کر تو نہ کی جائے، اسے روک کر نہ کیا جائے۔ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے ہمیں آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا چاہیے۔ جب حکم خداوندی آ گئی تو پھر سوال نہیں بنتا۔ اللہ ظاہر ہے کہ ہمیں بہتر جاننے والا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے۔ جب اس نے ہمارے لیے فرض قرار دے دی، واجب قرار دے دیا، تو اب کوئی جو ہے اعتراض کرنے کا پہلو ہی نہیں بنتا۔ بالکل، بہت درست بات علامہ صاحب نے کی کہ جہاں پر حکم خداوندی آ جائے تو ہم بندے ہیں نا، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو جب حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، پھر سوال نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ قربانی کے حوالے سے ہمیں افادیت کتنی ہے۔ ہم ویسے تو نہیں کہتے کہ تمہیں کپڑے خریدنے، کپڑے نہ خریدو، جوتے خرید لو، نہیں، کپڑے کی اپنی افادیت ہے، جوتوں کی اپنی افادیت ہے، دیگر لوازمات ہم جو ضروریات زندگی کے خریدتے ہیں اس کی قربانی کی افادیت میں سے ایک افادیت نبی کریم نے یہ بھی تو بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو بروز قیامت یہ جانور اسی حالت میں اس کے پاس واپس آئے گا اور پلسرات کی سواری بن جائے گا۔ تو کیا ہم اس افادیت سے محروم ہونا چاہیں گے؟ غریب کی مدد، اس کا صلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ قربانی جیسی عظیم عبادت کو ترک کرتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی افضلیت اور افادیت ہے جو ہمیں کل بروز محشر ملے گی۔ تو ہر ایک چیز کی اپنی جگہ پر افادیت بہرحال موجود ہے، اس کو اسی طرح سے ہمیں اس کی انجام دہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہم ایک نعت رسول مقبول پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے علماء کرام سے کچھ مسائل، 1-2 سوالات مزید کر لیں گے، جس کے لیے میں پھر سے گزارش کروں گا جناب ابصار رحیم صاحب سے کہ آپ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کبھی تو قسمت کھلے گی، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا،
اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کعب ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بات بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت اچھے سے آپ نے اس کا حق ادا کیا ماشاءاللہ۔ پروگرام میں ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، علماء کرام کی جانب مزید سوالات لے کر جائیں گے، مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ہم، قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد کیجئے گا کہ قربانی کا جو وقت ہے، ایام تو ہمیں پتہ چل گئے، تو کیا ان ایام میں ہم کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں یا اس کے وقت کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں؟ جی بالکل، جو جمہور فقہاء اور ائمہ کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو جو شہری ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ایسے دیہی علاقے، آج کل تو خیر دیہی علاقے بھی ایسے بہت کم رہ گئے ہیں کہ جہاں شہر کے کچھ اوصاف موجود نہ ہوں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جن کو حقیقتاً دیہی علاقے کہا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد ہی وہ یعنی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کا ٹائم پیریڈ بالکل وہ صرف 3 دن تک کا ہے، 10، 11، 12، اور اسی پر ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے علاوہ امام شافعی علیہ رحمہ کے۔ تو اس میں کوئی زیادتی کرنا، یعنی کہ آگے کا دن شامل کرنا، اور بعض لوگوں میں کچھ لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ اگلے دن بھی قربانی کا دن ہی شمار کرتے ہیں، تو اس دن ان کو سوائے گوشت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم لازم سنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اب خلفائے راشدین کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ اصولاً یہ ہوتا ہے جب فقہائے کرام جب کسی مسئلے کو قیاس سے حاصل نہ کر پائے تو پھر وہ اصحاب کرام علیہ رضوان کے اقوال دیکھتے ہیں۔ تو 2 قول ایسے حدیث پاک کی روح سے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مروی ہے کہ آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جو قربانی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 دن تک ہے، 10، 11، 12۔ اگلے دن کو اگر کوئی شامل کرتا ہے، اگر عقلاً بھی اس بات کو دیکھا جائے، 3 دن کو تو بیان فرمایا جو فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے، اگر چوتھا دن آپ جس میں قربانی کر رہے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو آپ کی قربانی کیسے ہوگی؟ 3 دن میں اگر آپ کر لیتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے نا، چوتھا دن اگر آپ کہتے ہیں لیکن اگر نہ ہوا تو پھر آپ کہاں سے اس کا اجر لے کر آئیں گے؟ تو جب اس میں ابہام موجود ہے تو بہتر ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جس مسئلے پر جمہور کا اتفاق ہے تو اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس میں اپنا کوئی منطق پیش نہ کریں اس میں۔ جی، کیونکہ اپنی منطق پیش کریں گے تو کیا ہوگا، آپ خسارے میں چلے جائیں گے، اتنی بڑی عظیم نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے، اتنے عظیم فریضے کی ادائیگی سے جو آپ پر جو لازم ہے اس کی ادائیگی سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس کی برکات سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ صحیح طریقے سے فقہاء نے جو وقت ٹائم پیریڈ لکھا ہے تو آپ ان کے جمہور کو دیکھیں تو انہوں نے اس کا ٹائم 3 دن ہی مقرر یعنی جس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر اس سے آگے کوئی بڑھتا ہے تو اس کو گوشت ملے گا، وہ گوشت حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی جو کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کی برکات وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے جس میں رات کا وقت بھی شامل ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد؟ جی، رات کے وقت کو غروب آفتاب کے بعد علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ رات مکروہ تنزیہی کی بھی ڈیفینیشن کی یہ چھوٹا مکروہ یعنی کہ، لیکن مکروہ اس کو لکھا ہے تو اس سے بچا جائے۔ اس کا صحیح وقت عام دنوں میں جا رہا ہے کہ عید والے دن تو نماز عید کی ادائیگی کے بعد، علاوہ ازیں
آپ فجر سے لے کر غروب آفتاب یعنی طلوع فجر سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر آپ غروب آفتاب سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ چاہیں تو قربانی کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں کسی یعنی اگلے 2 دنوں میں اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. اب احادیث کریمہ سے آپ اس میں اقتباس یوں بھی کر سکتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو, 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. تو اس سے بھی فقہا نے استدلال کیا ہے کہ گویا کہ 3 دن ہی قربانی کا جو ٹائم پیریڈ اصلاً ہے وہ 3 دن ہے. چوتھے دن اگر کسی نے قربانی ہی تیسرے دن کی ہے تو وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں فقہا نے اس سے استدلال حدیث کریم سے کیا ہے, حدیث کریمہ سے, کہ 3 دن ہی مراد ہے. تو ٹائم پیریڈ جو ہے وہ قربانی کا اصلاً وہ بھی 10, 11, 12 یہ 3 ہی ایام ہیں. آگے کوئی بڑھتا ہے تو وہ صرف گوشت حاصل کر سکتا ہے. علامہ صاحب عمومی طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو اس کا گوشت کافی عرصے تک محفوظ رکھا جاتا ہے ڈیپ فریزر میں یا دوسری ٹیکنیکس ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے, کیننگ کے ذریعے ان گوشت کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو کیا یہ بالکل واضح حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں, یا زمانے کے اعتبار سے اس میں کچھ چھوٹ ہمیں آج کے زمانے میں ملے گی؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی ڈی فریزر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر دوسری بات, اگر کسی کا کنبہ قبیلہ خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو بانٹنے میں ہی ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو اگر آپ ڈی فریز کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو مطلب اس کو اس نیت سے تو اس کو جمع کر سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا, شاید ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی جو حلیم بناتے ہیں وہ بھی اس رکھے ہوئے گوشت سے تقریباً بن رہی ہوتی ہے. ایسے معاملات بھی چلتے ہیں. تو اگر آپ کا اسی وجہ سے جیسے کسی کا خاندان بہت بڑا ہے تو وہ جیسے قربانی کے جو اس کا جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, ایک اپنے لیے, ایک اقربا کے لیے اور ایک غربا کے لیے. تو اس میں بھی فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص پورے جانور کا جو پورے قربانی کے جانور کا گوشت اگر وہ خود اس نیت سے رکھے کہ وہ خود کھائیں گے, کیونکہ ان کا خاندان قبیلہ بہت بڑا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس نیت سے رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس سے فقہا نے استدلال لیا ہے کہ 3 دن ہی بیان فرمائے, تو استدلال انہوں نے 3 دن کو ثابت کرنے کے لیے کہ قربانی کے جو اصل دن ہیں وہ 3 ہی دن ہیں. چوتھے دن کو جو بعض لوگ شامل کرتے ہیں اس کی کوئی ابتدا یا اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ بات ایڈ کرنا جی, آپ چاہوں اگر اس میں گا کچھ شامل کہ کرنا مسلمان کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ افضل عمل کی طرف گامزن ہو, اور قربانی میں پہلا دن سب سے افضل ہے. صحیح. تو جب پہلا دن افضل ہے تو چوتھے دن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب پہلا دن افضل ہے, اس سے کم افضل دوسرا دن, اس سے کم افضل تیسرا دن, اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے چوتھا دن, جو کہ ہے نہیں, اگر مان بھی لیا جائے تو وہ 3 دنوں سے کم ثواب ہے. تو جو مسلمان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, جب اکثر اور بیشتر تمام مسلمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ 3 دن کا ہی ہے, تو جو چوتھے دن کر رہے ہیں وہ تو یقیناً انتشار پھیلا رہے ہیں. تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو افضل دن ہے, پہلا دن ہے, اس افضل دن میں قربانی کریں. اور 3 دن ایک اچھا خاصا معقول دورانیہ ہے وقت کا, اور ان دنوں میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی ایک دن آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, دوسرے دن 2 دنوں کے مسائل ہیں, تو آپ 3 دن اور رات میں جو فقہاء کرام نے منع فرمایا, مکروہ فرمایا, تو ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں لائٹنگ کا اتنا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا, تو ظاہر ہے کہ جانور کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اور جو قربانی کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی لیے علماء کرام نے, فقہاء کرام نے اسے مکروہ تنزیہی قرار دے دیا کہ جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس جو ہے دن میں قربانی کسی مجبوری کے تحت نہ کر پائے, بالفرض جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں رات میں کروں, تو اگر لائٹنگ کا بالکل خاص اہتمام ہے اور کوئی اسے پریشانی کا سامنا نہیں ہے, تو پھر جو ہے اسے مکروہ ہم قرار نہیں دیں گے. اس کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو, لیکن بہتر یہی ہے کہ دن میں ہی کیا جائے. کوئی ایمرجنسی, کوئی خاص وجہ ایسی ہو کہ دن میں نہیں کر سکا, تو پھر وہ رات میں کر سکتا ہے. علامہ صاحب, یہ قربانی کے ایام میں جس طرح سے ناخن کاٹنا, بال کاٹنا 10 دنوں کے لیے عمومی پریکٹس ہے کہ کاٹے جاتے ہیں, لیکن اگر روک دیا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے. کیا ان ایام میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس سے رکنے کا حکم دیا گیا؟ بالخصوص میرا اشارہ جو ہے وہ روزوں کی طرف ہے کہ یہ جو ذی الحج کے 10, 11 اور 12 تاریخ ہیں, ان میں کیا روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, شریعت مطہرہ نے سال کے 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. ایک عید الفطر کا دن, اور 4 دن عید الاضحیٰ کے, یعنی 10, 11, 12, 13. یہ ٹوٹل 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. صحیح. تو یہ سال کے ایام میں سے 5 ایام, یعنی 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, 13 ذی الحجہ, 4 دن عید الاضحیٰ کے, اور 1 دن عید الفطر کا. تو اسی طرح اگر ہم اس بات میں غور کریں
ہمارے یہاں عوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آنے والا ہوتا ہے عید ذی الحجہ کا، تو آپ دیکھیں کہ نائی کی دکان پہ رش لگا ہوگا کہ بھائی بال کٹوانا ہے 10 دن ہمیں نہیں کٹوانا، 10 دن تک نہیں کٹوائیں گے۔ نماز عشاء ہو رہی ہے، نماز مغرب ہو رہی ہے، اس سے پرواہ نہیں ہے جو فرض ہے، جی جو فرض ہے، اور جو مستحب عمل ہے، یعنی ہمارا کنسیپٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے طور پر فرض یا واجب کہہ لیں، وہ جو عوام الناس میں زیادہ رائج ہو جائے وہ اسے زیادہ اپنائیں گے۔ شریعت نے جسے فرض قرار دیا آپ اسے فرض کا درجہ دیں، شریعت نے جسے واجب قرار دیا آپ اسے واجب کا درجہ دیں۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اچھا ہے کریں، لیکن اسی قربانی کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جب جانور آتا ہے تو اس جانور کا خیال رکھنا بھی ظاہر ہے کہ خدمت ہے، تعظیم ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اسی خدمت میں دیکھا جاتا ہے کہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اسی تعظیم میں دیکھا جاتا ہے کہ اڑوس پڑوس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کہ راتوں میں اٹھ کر شور کیا جا رہا ہے، اسی تعظیم میں کئی اور غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اسی قربانی کے ایام میں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بھی عمل کریں تو اس کے پس پشت آپ کسی فرائض کو نہ جو ہے چھوڑیں، کسی واجبات کو نہ چھوڑیں۔ قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں، اور یہ ایک بال کٹوانا، ناخن ترشوانا ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے یہ ذیلی عمل ہے، جی مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اسے اتنا فوقیت نہ دے کہ فرض اور واجب کا درجہ ہو جائے، جو فرض اور واجب ہے اسے فرض اور واجب رہنے دے، جو مستحب ہے اسے مستحب کریں، یعنی پہلے فرض اور واجب کو فوقیت دیں، اس کے بعد آپ ان تمام فرائض و واجبات کے بعد مستحبات کی طرف جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ دین نے بھی ہمیں ترتیب سکھائی ہے۔ فرائض کا درجہ علیحدہ ہے، قربانی کا درجہ علیحدہ ہے، واجبات کا درجہ علیحدہ ہے، سنتوں کا درجہ علیحدہ ہے۔ ہم یوں نہیں کر سکتے کہ کسی چھوٹی چیز کو اپنانے کے لیے ہم بڑے درجے والی چیز کو قربان کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں سبق یہی دیتا ہے کہ اپنے احساسات کو بھی قربان کرنا ہے، اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا ہے۔ کس راہ میں قربان کرنا ہے؟ راہ خداوندی میں قربان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، نہ کہ اپنے تئیں ہم نے جن باتوں کو سوچ لیا ہے اس کے تحت گزارنی ہے۔ یہی قربانی کا اصل پیغام ہے، یہی قربانی کا اصل مفہوم ہے، یہی اس کی روح ہے، یہی اس کا اساس ہے۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ جانے سے پہلے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میری بات بن گئی ہے آقا، میری بات بن گئی ہے آقا، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات شہر میں میں آؤں میرے آقا، تیرے شہر میں آؤں آقا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی کس چیز کی طلب
دیا ہے میرے آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے آقا کشکول بھرتے میرے آقا کشکول بھرتے میرے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر آقا کبھی رونقیں عطا کر میرے سونے گھر